کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس بے شمار دولت کے انبار تھے، لیکن اگر بات کی جائے قارون کی تو ان تمام بادشاہوں اور فرعون کے خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بن جاتے ہیں۔ قارون کے خزانے کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آج کی اس دنیا میں تمام مال و دولت اور خزانوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے سے کیا جائے تو دنیا کے تمام خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ ہوں گے۔ آخر قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا تھا، اور یہی خزانہ آخر میں اس کی وبال جان کیسے بن گیا، اور جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دفن کر دیا۔ روایات کے مطابق قارون بہت ہی زیادہ خوبصورت شخص تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق اور حسن سلوک کا بہت اچھا آدمی تھا، لیکن بے شمار دولت نے اس کو تبدیل کر دیا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لدی ہوتی تھیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا اور پھر ان سے 2 گنا زیادہ وصول کیا کرتا تھا، اور اسی طرح کچھ عرصے میں قارون کے پاس بے انتہا دولت جمع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم قارون کو بتایا، چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مان گیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، لیکن جب اس نے مال کا اندازہ لگایا تو یہ بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون کے اندر دولت کی ہرس پیدا ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسی کے ساتھ اس نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تم لوگوں کا مال ہڑپنا چاہتا ہے، بلکہ وہ بدبخت یہاں تک گر گیا کہ اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے گی۔ چنانچہ جب ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے تو قارون نے انہیں روکا اور یہ کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ چنانچہ آپ نے قارون سے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ وہ عورت آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس رب تعالیٰ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں رستہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کو اس رستے سے پار کروا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، بتا سچ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روب و جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے رسول، قارون نے کثیر دولت دے کر مجھے آپ پر بہتان لگانے کا کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب تعالیٰ، اس قارون پر اپنا غضب نازل فرما، اور پھر آپ نے اس بڑے مجمع میں فرمایا کہ اے لوگو، تم قارون سے الگ ہو جاؤ اور جو لوگ اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں اور باقی تمام لوگ میرے ساتھ چل پڑیں۔ چنانچہ اس اعلان کے بعد صرف 2 افراد قارون کے ساتھ رہے اور باقی سارا مجمع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو پکڑ لے، اور زمین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور قارون کو پکڑ لیا۔ قارون گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا
اور دوبارہ آپ کے حکم سے قارون گردن تک زمین کے اندر دھس گیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجائیں کرنے لگا اور اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی باتوں کو ذرا برابر ترجیح نہ دی اور قارون آہستہ آہستہ اس زمین میں دھسنے لگا۔ اس کے بعد قارون کے جو ساتھی بچے تھے انہوں نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس وجہ سے زمین کے اندر دھسا دیا ہے تاکہ وہ قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور قارون کا مکان اور خزانہ زمین کے اندر دھس گیا، اور اس طرح قارون اپنے تمام خزانوں سمیت زمین کے اندر دفن ہو گیا۔